بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینیمل ورلڈ کے پلیٹ فارم سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں یہ تیسری چوتھی بار میں ٹرائی کر رہا ہوں، سگنل بہت ویک آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ دوستوں حسب وعدہ جو سٹیٹس لگایا تھا، میں موجود ہوں استاد افتخار خان صاحب آپ سرگودا کے ہمراہ۔ ان کا کبوتر پروری کے اس گھرانے سے تعلق ہے جنہوں نے سرگودا میں اس شوق کو انتہائی بلندیوں پر پہنچایا، بڑی نامور نسلیں بنائیں۔ جو انہوں نے بریڈز بنائیں انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور آج تک ان کے ریکارڈ سرگودا کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی موجود ہے۔ جو دوست ان سے وہ کبوتر گفٹ لے کے گئے، یہ مشہور و معروف شخصیت استاد دلشاد خان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو جو ان کے بڑے بھائی تھے استاد دلشاد صاحب، وہ استاد جو یوسف خان صاحب ہیں لاہور والے، ان کے شاگرد تھے۔ تو انہی سے انہوں نے خلافت لی تھی یا استادی لی تھی۔ تو یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آج دوستوں آپ کے لیے بہت دلچسپ اور مفید معلومات ان سے ہم نے لینی ہیں، تو ابھی ہم چلتے ہیں استاد افتخار خان صاحب کی طرف، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم خان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ اچھا جی، آج آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے کہ پہلے یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو بریڈز بنائیں اور جنہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، بہت زیادہ شہرت سمیٹی انہوں نے، ان میں کون کون سی بریڈز آپ نے بنائیں جو آپ نے خود بنائی، کہیں سے لگے لگائے جوڑے نہیں لے کے آئے، آپ نے بنائی؟ آپ ذرا بتائیں ان کے بارے میں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہماری نسل تھی B52، جو کہ لال آنکھ کے قصوری کمگر کبوتروں میں سے بنے تھے۔ ایک کبوتر ہمارے G3 بنے تھے، جو کہ لال آنکھ کے قصوری کبوتر سے بنے تھے۔ ایک ہمارے پاس بارود نسل بنی تھی، وہ بھی قصوری کبوتروں سے بنی تھی۔ ایک تار والے کبوتر بنے تھے، وہ بھی قصور کے کمگر کبوتروں میں سے بنے تھے۔ تو ایک اپنا رامپوری کبوتروں سے بنے تھے، ان کا نام میں نے عقل مند رکھا تھا۔ تو یہ 5 نسلیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، دوستوں کو آج ایک بڑی مشہور بریڈ ہے جس کے بارے میں جو بھی دوست ویڈیو لگاتا ہے وہ کہتا ہے جی فیروز پوری فیروز پوری فیروز پوری، ٹھیک ہے؟ کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ فیروز پوری، رام پوری، بانکا، یہ الگ الگ نسلیں ہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے جی؟ جی، فیروز پوری اصل میں شہر کی وجہ سے مشہور ہے، فیروز پور، لیکن ایک شیر نواب خان صاحب اچھے ایک بڑے معروف کبوتر باز گزرے ہیں، جنہوں نے وہ اس کا نام رکھا تھا بانکا، اور وہ بانکا سبز گلے کا تھا، اور وہ جو ہے نا اس نے بڑی شہرت پائی، اور آج بھی تقریباً جو ہے نا جو لال آنکھ کے قصوری کبوتر ہیں اس میں وہ ان کا کہیں نہ کہیں میل پایا جاتا ہے، اور بڑے اچھے ریکارڈ والے وہ کبوتر تھے۔ صحیح ہے۔ تو جو آپ کے قریب مین ایک نمبر فیروز پوری کبوتر ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اور اس کی ایک تو اس کی آنکھ جو ہے نا وہ مکئی کے پتے کی طرح سبز ہے، ایک اس کی پیلی یا سفید پلک ہوگی، اور وہ بالکل اس پہ گوشت نہیں ہوگا، اور وہ بڑا یعنی کہ ایک کیرا کبوتر ہوگا، یعنی کہ باریک کبوتر ہوگا، اور اس میں تقریباً خصوصیات یہ ہوں گی کہ اس پہ گوشت نہیں ہوگا، اور وہ بڑا یعنی کہ جب اس کی طرف کوئی شوقین دیکھے گا نا تو وہ کانپنے لگ جائے گا، اس میں اتنی تھر تھراہٹ آئے گی نا وہ کبوتر، یعنی کہ اس کی یہ خصوصیات تھی، اور اس میں بے شمار تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بھی اکثر لوگ جو ہے نا کانٹے کے بارے میں کہتے ہیں، فیروز پوری کبوتر جو ہے نا وہ ڈبل کانٹے سے بنا تھا، اور اس کے 13 پرے 14 پرے بھی نکلتے تھے دوم کے پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ نسور کبوتر سے استاد لوگوں نے بنایا تھا، اور وہ اس کا بڑا یعنی کہ آج تک ہم فائد اٹھا رہے ہیں اس کبوتر کا۔ یہ ہمارے علاقے میں فیروز پوری کبوتر آیا کیسے؟
یہ کبوتر جو ہے نا جی اصل میں تو یہ بہت کم یہ ہمارے پاکستان میں آیا ہے. یہ انڈیا کا کبوتر تھا. کچھ کبوتر آئے ہیں جو کہ یہ شیر نواب کے جو رشتہ دار تھے نا ان کی رشتہ داری قصور میں تھی آلریڈی. اور یہ قصور اور فیروز پور قریب قریب ہے. اس میں لالا فرید تھے, یوسف خان فلم ایکٹر تھے, یہ شیر نواب کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے. اصل میں ایک احمد خان جو ان کے بڑے تھے نا وہ کبوتر لے کر آئے تھے, جس میں پھر کمان گھروں کے کبوتر کمگر بنے ہیں. پھر یہ ڈب والے, اور یہ ابھی تک نسلیں چلی آ رہی ہیں. لیکن وہ پچھلا جو ہے نا ان کا ریکارڈ وہ تقریباً جو ہے نا تعصب سے ختم کر دیا گیا. اس کی ہسٹری کو بیان نہیں کیا جاتا. اصل میں احمد خان صاحب جو ہے نا جو کہ لالا فرید خان کے ماموں تھے سگے. صحیح. اچھا یہ بتائیں آپ نے کتنے سال اپنے ذاتی گھر سے, ذاتی چھت سے شوق کیا؟ یہ تقریباً 30 سال جو ہے نا ہم نے شوق کیا ہے. اور ہمارا جو ہے نا جی اس میں بے شمار ہار جیت بھی ہوئی ہے, اچھے ریکارڈ بھی بنے ہیں, اور ہم ہارے بھی لوگوں سے ہیں. اور ہم نے نا کبوتر بازی میں سیکھا بڑا, یعنی کہ بازی ہم اس لیے لگاتے تھے کہ ہر کبوتر بازی میں ہم سیکھیں, کبوتر سے سیکھیں, لوگوں سے سیکھیں. تو اس میں جو ہے نا بے شمار جو ہے نا ہمیں اس کا جو ہے نا کامیابی ملی ہے. صحیح. اچھا جی ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بریڈز بنائی, جو بھی بنائی انہوں نے شہرت سمیٹی, نام بنایا, لوگوں نے اس کو مانا تسلیم کیا, اور نسلوں نے منوایا, لوگوں کو اپنی پروازیں دے کر اپنا لوہا منوایا. آپ نے سرگودا میں 35 سال یا 40 سال شوق کیا, جیتے بھی ہارے بھی. حالیہ ایک انٹرویو میری نظروں سے گزرا ہے, تو اس میں ہمارے سرگودا میں ایک رہتے تھے استاد ذوالفقار عرف زلفی صاحب, جو کہ غالباً 30-35 سال قبل لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جی ہم نے لگاتار 11 سال خانوں کو کوٹ کیا. دیگر شوقینوں کو بھی وہ کہہ رہے ہیں, مین وہ آپ کا نام ہی لے رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ویسے غلط بیانی اس نے کی ہے. وہ اصل میں چھوٹا, اس نے جو ہے نا چھوٹا منہ ہے, بڑی بات اس نے کر دی. اس نے ٹوٹل 1988 اور 87 میں اس نے 2 سیزن اڑائے تھے. ایک سیزن میں ہمارے کبوتر جو ہے نا وہ 1 رہ گیا تھا, 6 مر گئے تھے, اپنا 10 مر گئے تھے. تو اس میں وہ چھٹی بازی میں ہمیں جیت گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور 10 بجے 11 بجے اس کے کبوتر بیٹھتے تھے. اور اسی دوران اس نے جو اور لوگوں سے بازی لگی تھی وہ 4 بندے تھے, یعنی کہ ایک روف استاد تھا, ایک ناصر استاد تھا, ایک مقصود سلنڈر والا صاحب تھے, ایک ٹماٹر والا شفیق اس کا نام تھا. اس سے اس کو کوٹ ہو گیا تھا. اس کی یہ کارکردگی تھی. اچھا, دوسرے سال پھر اس نے بازی ہم سے لگائی, تو پھر اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا تصدق ڈسکو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ آپ سے 1 سال جیتا, یہ بات ہے 1985 کی, ایسے ہی ہے جی. اچھا اب آگے آ جاتا 1986. 1985 میں یہ آپ سے جیت گیا, آپ کے پاس ایک کبوتر رہ گیا تھا, بیمار تھے کبوتر, ضائع ہو گئے, جو بھی ہو گیا, بہرحال وہ بازی جیت گیا. بقایا 4 گھروں سے اس کو کوٹ ہو گیا, جس میں استاد ناصر بھلے والا, استاد منظور سلنڈر والا, استاد شفیق ٹماٹر والا, استاد روف, ٹھیک ہو گیا جی. ان تقریباً یہ 5 گھروں سے اس کے مقابلے تھے. ایک آپ سے یہ جیتا, وہ بھی ایک کبوتر تھا آپ کے پاس, ہم ہار کے تھے, ہم آپ ہار گئے. تو یہ باقی جو 4 سے اس کے مقابلے تھے, زلفی صاحب کو کوٹ ہو گیا. کوٹ ہو گیا, 10 سے اوپر نہیں بیٹھے تھے. اچھا, صبح 10 بجے اس کے کبوتر بیٹھ جاتے تھے. اس سے آگے وہ تو کہتا ہے جی میرے 7 بجے بیٹھے ہیں. جی یہ سب جھوٹ بولتا ہے. ایک تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے نا جو حضور پاک کی جو ہے نا مبارک داڑھی رکھی ہوئی ہے نا, وہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ایک نمبر. دوسری بات ہے کہ بھی وہ بالکل ہی جو ہے نا جاہلانہ بات کر رہا ہے. ہار جیت ہوتی ہے زندگی میں, لیکن وہ ایسی حقارت سے جو اس نے غلط بیانیاں کی ہیں وہ بالکل جو ہے نا غلط ہے اس کی. اور اس بات کا ثبوت ہے جو جند جان جس پہ سے اس نے انٹرویو کیا تھا, ہم نے ان کو فون کیا ہے کہ آئے سرگودے میں اور اس بندے کو بھی ساتھ لے کر آئیں.
تو یہ باتیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا یہ اتنا بڑا چیمپئن تھا جس نے زندگی میں 2 دفعہ بازی اڑائی ہے جو میری معلومات. پہلے سیزن جو ہے نا ہم اس سے ہار گئے تھے، 4 سے اس کو کوٹ ہو گیا تھا. پھر اگلے سیزن اس نے ہمارے سے 56,500 روپے کی بازی لگائی تھی. اس وقت بڑی زیادہ ان کی رقم تھی ہمارے سرگودے میں. تو یہ جو ہے نا اس کا بڑا بھائی جو کہ میرے بڑے بھائی دلشاد خان کا ملازم تھا، اس کا نام تھا تصدق ڈسکو، اس کا بڑا بھائی تھا. وہ آیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ اس کے گھر کے حالات، اس کا سکوٹر بک گیا ہے اور یہ بڑا یعنی کہ اس کی بیوی سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کو معاف کر دیں. تو بڑے بھائی نے کہا یار میں پیسے معاف کر سکتا ہوں، تو بازی ہاری یہ دے اور 10 آدمیوں کا کھانا دے. اس نے 10 آدمیوں کا کھانا دیا تھا اور 1 روپیہ اس نے ہاری دی تھی اور ہم سے معافی مانگی تھی کہ آئندہ میں بازی نہیں اڑاؤں گا. یہ اس بات پہ بڑا پابند رہا، اس نے پھر بازی نہیں لگائی. اچھا 1986 میں اس نے تو معذرت کر لی، معافی مانگ لی کہ یہ خان صاحب مجھے معاف کر دیں، میرے پاس کبوتر نہیں ہے یا میں نہیں اڑا سکتا یا جو بھی ہو گیا. 1986 آپ نے اپنی چھت اڑائی، تو جو بقیہ شہر کے دیگر شوقینوں سے آپ کے مقابلے میں تھے اس میں آپ کی ہار جیت کیا ہوئی؟ جی اس میں تقریباً سارے شہر، اس وقت شہر تک ہی محدود تھا شوق. کتنی پروازیں اڑتی تھی؟ اچھا وہ 7 بازیاں اڑتی تھی اور ساتھ میں ہمارے 4 جو ہے نا ٹاپ پروازیں تھیں. اس کے بعد شہر کا کبوتر نہیں بیٹھا اور وہ G3 کبوتر اڑا تھا ہمارا جو ہے نا، جو بڑے مشہور ہوئے ہیں وہ G3. وہ ہر بازی میں جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ آؤٹ کلاس اس کی پرواز آئی تھی. آپ کا مطلب ہے کہ پورے شہر کو کوٹ ہو گیا تھا. اچھا پھر آپ کی ملاقات ہوتی ہے استاد زلفی سے افضل بدو کی دڑبی پہ. یہ چرپائی پہ لیٹا تھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا سناؤ بازی ختم، تمہاری جوئیں مری کہ نہیں مری، تم بڑی باتیں کرتے تھے. تو کہنے لگا ہاں جی ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر تمہارے اڑے ہیں. تو یہ میری قصے کو. اچھا جی اب ادھر ایک بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی گھٹیا زبان استعمال کی، اللہ جن سے کرے، استاد دلشاد خان مرحوم سے انہوں نے منسوب کیا کہ جی میری ان سے بازی لگی. جی اچھا آپ کی وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بازی لگی کہ جو ہارے گا جیتنے والا اس کو جوتیاں مارے گا. کہ جو نہایت ہی انہوں نے گھٹیا گفتگو کی ہے ایک مرحوم شخص کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں ان کے مخالف شوقین بھی اچھی رائے رکھتے ہیں کہ یار وہ اچھے کبوتر باز تھے، اچھے انسان تھے، ملنسار تھے، عزت کرتے تھے شوقینوں کی، اور سرگودا کے شوق کو ہائی لیول تک پہنچانے میں بھی ان کا کلیدی کردار ہے. اچھا میں کوئی تھوڑی سی سرگودے کی شوق کے متعلق بات کرتا ہوں. جو 6 یا 7 بندے تھے نا، ان کی وجہ سے ہمارے شہر سرگودے کا شوق بڑا یعنی کہ اونچا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے اس کو. ایک ماسٹر مشتاق تھے، ایک استاد افضل صاحب تھے، ایک استاد سلیم صاحب تھے، ایک استاد صابر صاحب تھے. ان لوگوں کا، اور ایک استاد دلشاد خان تھے. انہوں نے شوق میں نا بہت اچھا جو ہے نا ایک یعنی کہ اس کو بڑھانے کے لیے بڑی یعنی کاوشیں کی، اور آج جو ہے کبوتر بازی ہے نا ان کی وجہ سے اس کا یہ مقام ہے. اور پھر آگے سے جو ہے نا میں اصل میں انٹرویو میں نہیں چاہتا تھا کہ بھی کوئی ایسی میں بات کروں، لیکن اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ایک تو پہلے یہ ہے اپنا جو ہے نا بھیرے کا میراثی، اس کا باپ، اس کا نام افضل ہے، 4 یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں. ہماری پٹھان فیملی ہے. میرے بڑے بھائی دلشاد خان پڑھے لکھے آدمی تھے، اس کے 6 بیٹے ہیں جو کہ 2 وکیل ہیں اور 4 جو ہے نا وہ 18ویں 17ویں 19ویں گریڈ میں ہیں، اچھے افسر ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ بھی ہمیں بات بری لگی ہے کہ اس بندے نے گھٹیا اور اس کے مرنے کے بعد یہ بات کی، جبکہ وہ ان کے گھر کے لیے نا ایک بڑا یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ اس کے بڑے بھائی کی ساری مالی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ مدد کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی کی مالی معاونت وہ کرتے تھے. دلشاد خان، استاد دلشاد خان مرحوم اللہ جنت میں جگہ دے. اور روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، یہ ذوالفقار بچی، اس کا نام ہے ذوالفقار بچی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو اس کو کوئی کبوتر نہیں دکھلاتا تھا، اس نے 3 گھروں کے میرے علم میں کبوتر چوری کیے، اور ایک میں گواہ ہوں جو ماسٹر مشتاق کے اس نے چوری کیے تھے، وہ میں نے دلوائے تھے. 2 کبوتر اس نے نہیں دیے تھے، تو 11 کبوتر اس نے واپس کیے تھے. ادھر اور ایک صوفی حبیب صاحب تھے، ان کے 100 کبوتر اس نے چوری کیے تھے.
ایک اور درزی تھا 20 لاکھ کا، اس کے اس نے کبوتر چوری کیے تھے. یہ میرے ذاتی، یہ چور ٹائپ اور جو ہے نا یہ ایسے باتونی قسم کا جو ہے نا، ادھر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ پھر لاہور بھی گیا تو اسے دیکھ لو 30 سال ادھر ہو گئے. یہ جو باتیں دعوے کرتا ہے کہ میں 7 بجے بٹھاتا ہوں اور فلانا، اس کا جو ہے نا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، کوئی اس نے نسل بنائی ہو. پھر ایک اور بات یہ کرتا ہے، دیکھو جی اس وقت جو اکمل خان گروپ ہے نا وہ بڑا یعنی کہ ایک اچھے جو ہے نا شوقینوں میں شمار ہے اور وہ بڑے ریکارڈ ہولڈر ہیں. ہاں جی، اور معین نواز صاحب اور اس طرح جو ہے نا، لیکن یہ ان کے متعلق بھی بات کرتا رہا کہ میں جو ہے نا جو ان کے پاس کبوتر اڑ رہے ہیں میں نے نسل بنائی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور ایک اور بھی اس کے بارے میں جو اس نے نا ایک توہین استادوں کی ہے نا، کہ تمام استادوں کو اس نے چیلنج دیا ہے، جبکہ اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے، یہ بغیر شاگرد کے استاد بنا پھر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے نا جو یہ بات کی ہے نا کہ مجھ سے پوری دنیا کے استاد مقابلہ کر لیں جوڑا لگا، اس نے جوڑا اپنا جو لگایا نا، اس کا جو بیٹا وہ ادھر سرگودے میں چوریاں کرتا تھا، یہ ادھر سے بھاگ گیا تھا. اور پھر اس کا اپنا جوڑا جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اس نے بہو کو قتل کر دیا ہے، سمجھے نا، اور اس وقت جو ہے نا وہ جیل میں ہے، جس کے لیے 25 لاکھ روپے اکٹھا کرتا پھر رہا ہے. یعنی کہ جو یہ اس میں عقل ہوتی تو اس کی اپنی اولاد جو ہے نا وہ اس قابل ہوتی. یہ جوڑوں کے بارے میں کرتا ہے. اور میں ایک اور بتلا دوں، 2 مہینے کے بعد یہ راز سارا کھل جائے گا کہ 15,000 روپے بھی تم کپڑا بچھا لو، سمجھے نا کہ 15,000 روپے تم لینے کی قیمت. اور یہ میرے متعلق کہتا ہے نا میں سیل کرتا ہوں کبوتر، اس میں شک نہیں ہے، میں ایک سروس دیتا ہوں. اب میں ریٹائرمنٹ زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا میرے پاس نسلیں ہیں، میں ان کو سیل کرتا ہوں، اس میں کوئی کباس نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بھی اس بندے نے جو توہین کی ہے استادوں کی، اس کا تمام کبوتر بازوں کو اس کا ایکشن لینا چاہیے کہ اس نے توہین کی ہے استادوں کو، کہ جی چیلنج کیا بھائی تم تو کسی کے شاگرد بھی نہیں ہو، نہ تم استاد ہو. سرگودے میں جو ہے نا تم ایسی ذلیل، تمہارا 0 ریکارڈ تھا، اور تم جو ہے نا لاہور میں اور ایسے ایک میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ایسی واحد بات کرتے ہو، جبکہ میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نامعقول آدمی کو ان کے جو ہے نا تاثرات ایسے بیان نہ کیے جائیں، چاہے کوئی بھی ہو، کہ بھی کسی کے متعلق جو ہے نا وہ کیچڑ اٹھا لی جائے اور ایسی جو کہ بے پرتی بات ہو. اور میں نے نا میری کوشش تھی کہ وہ جن جان والے جو ہے نا وہ سرگودے میں آئیں، اس کو لے کر آئیں، اور یہاں کے جو ہے نا وہ جو شوقینوں کی ہم باقاعدہ پنچایت کرتے ہیں، اس میں آ کے ان کے تاثرات لیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی تو حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. جس بندے کا اپنا استاد نہیں ہے وہ استاد بنا پھر رہا ہے. پھر تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو کبھی نماز پڑھا نہیں ہے، تو حضور پاک کے جو ہے نا حوالے دیتا ہے، تجھے نا تاریخ پتہ ہے کہ کبوتر بازی حضور پاک نے کہا تھا بازیاں لگاؤ. ہاں تو بات میں کرتا ہے کہ بھی 7 بجے بیٹھے گا بازی میں ایسے کرے گا. یار نبی نے تو ایسی بات نہیں کی. تم ایسی جو ہے نا چھوٹی بات مت کرو، اور تم اپنی جو ہے نا حیثیت میں رہو. تمہاری کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور تم جو ہے نا تمہاری جو ہے نا وہ میں اور بھی باتیں بیان کر سکتا ہوں جو کہ میں اخلاقی طور پہ نہیں سمجھتا کہ وہ میں بیان کروں. اچھا دوستو، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گزشتہ منگل گزرا ہے نا، اس منگل سے 2 دن پہلے میں نے سٹیٹس لگایا تھا اس انٹرویو کو دیکھ کے کہ یہ جو انہوں نے بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا کیا، جھوٹے باتیں کی ہیں. ٹائم فکس ہوا، سٹیٹس لگ گیا. تو جب میں انٹرویو کے لیے آیا بروز منگل رات 8 بجے میں ادھر پہنچ گیا تھا خان صاحب کے ادھر رہائش گاہ پہ، تو دیگر اساتذہ کرام بھی موجود تھے. باہمی مشورے سے یہ بات ہوئی کہ یار وہ جنہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کو ہم نے کال کی، ٹھیک ہے، ان کو کال کی. میں نے بذات خود کال کی، استاد مرزا ثناء اللہ نے بذات خود کال کی، میں نے خود کال کی دیگر اساتذہ کرام کی موجودگی میں کہ جی آپ نے استاد ذوالفقار عرف زلفی صاحب کا انٹرویو کیا ہے، وہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے، وہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے. آپ نے ان کو آپ سرگودہ لے کے آئیں. یہ اساتذہ کرام کا مطالبہ ہے کہ استاد افتخار خان صاحب اور ان کو استاد زلفی کو آمنے سامنے بٹھا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جا سکے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ان اساتذہ کرام کی موجودگی میں جو اس وقت خان صاحب کی رہائش گاہ پر موجود تھے کہ جی ہم انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا کہ ہم اتوار کو آئیں گے. ہم نے اتوار تک ویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو میں آؤں گا.
मैंने कहा जी आप फिर हमारा मौक़िफ़ तो लेना आके। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर वो नहीं आते मैं मजबूर तो नहीं कर सकता, मैं आऊँगा। अगर वो मादरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि जी मैंने झूठी वो वीडियो बनवाई है, झूठा बयान दिया है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ना उनका कोई वीडियो बयान आया, ना ही एंकर साहब का कोई वो जिन जान के जो हैं उन्होंने हमें कोई कॉल की, ना ही कोई इतला दी। तो आज फिर सुबह स्टेटस लगाया कि भाई अब हम उसका जवाब देंगे, ऐसे तो फिर लोग कहेंगे जी कि आप झूठे हैं। तो ये सरगोदा के जितने असातिज़ा कराम है सीनियर, वो इस इंतज़ार में हैं कि उस्ताद जुल्फ़ी साहब किसी के साथ आएँ, ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, उनके आने जाने का ख़र्चा मैं बज़ात खुद अफोर्ड करूँगा। उस्ताद मिर्ज़ा सनाउल्लाह वो आएँ, अच्छी खिदमत करेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त करेंगे, लेकिन जो बातें वो क्लियर करेंगे उनसे। ये बात तो होगी इधर। अच्छा ये आप एक बात बताएं, उन्होंने कहा जी मैं उधर गया जोड़े लगाने, वो 24-25 लाख के कबूतर थे, तो नर तो निकले 3, मैं मादियाँ कहाँ से लाऊं? वीडियो मौजूद है ना जी आपकी। उनसे उधर मुलाकात हुई, आपके वो फार्म हाउस पे आए थे? नहीं, मेरे फार्म पे आया था और उधर मुझे मेरे पास आया, मिला है, तो मुझे यही बात की है कि जी मैं 4 मादियाँ लेकर आया हूँ दड़बी से, उनके लिए ख़रीद के, और उनको बेचूंगा मैं ये। तो वो उनके पास 3 कबूतर अच्छे हैं, बकाया उनके पास नहीं, जबकि ये बात नहीं है। 25 लाख के उसने नहीं खरीदे। और दूसरी बात है कि एक मैं ज़ाती तौर पे बात करता हूँ, किसी ने 50 लाख के ख़रीदे हैं या 1 करोड़ रुपए के ख़रीदे हैं, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम किसी पे तनकीद करो? फिर तुम दड़बी से कबूतर ला रहे हो उसको बेचने के लिए, उसने नहीं लिया, तुम गुस्सा खा गए हो, ठीक है ना जी। फिर तुम मेरे पास आए हो कि मुझे कहने लगे जी कबूतरों का शौक़ कराओ। मैंने कहा बुच्ची साहब आप जो है ना, आप इस सतह के लिए, मैं कबूतर पकड़ा, आपको पकड़ के दिखलाऊं कि भी यार आपको तो कबूतर नहीं पकड़ना आता। अच्छा जी आपको उन्होंने क्या कहा जी मैं आया हूँ आपके पास, आप मुझे अपने कबूतरों का शौक करवाएं, तो फिर आपने क्या कहा कि भी मैं तो तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं पकड़ के तुम्हारे हाथ में कबूतर दूं। अच्छा आपने उनको कहा उस्ताद जुल्फी को कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना कबूतर पकड़ाऊं या दिखलाऊं, तुम्हें इतना सेंस भी नहीं है, कबूतर पकड़ना भी नहीं आता। अच्छा यानी कि बात की है, तो उसकी बात वो चुप हो गया, जितनी देर बैठा रहा फिर चुप बैठा रहा, उसने कोई बात नहीं की मुझसे। सही हो गया। अच्छा दोस्तों इधर ही ना मौजूद हैं जिस पार्टी में उस्ताद जुल्फी साहब ने 2 साल शौक किया, उस्ताद सलीम पार्टी, उस पार्टी का नाम है, अल्लाह जन्नत में जगह, तो उस्ताद सलीम साहब भी फौत हो गए हैं। तो अब हमारे ना कदीम तरीन असातिज़ा कराम में से ना वो जो उस पार्टी के खलीफा थे वो भी मौजूद हैं। अभी उनसे तस्दीक करते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है। वो जो कहते हैं जी 11 साल बाजियाँ उड़ाई मैंने कोर्ट किया, वो जी जूतियों वाली मेरी बाजी लगाई, मैंने ऐसे किया यूँ किया। अब ये उनसे खलीफा जवेद भट्ट साहब से पूछते हैं, ये बाऊ हसन साहब हैं 79 वाले, उनके खलीफा हैं, बाख्तियार खलीफा हैं और सीनियर तरीन आदमी हैं, तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। अभी हम चलते हैं जी उनकी तरफ, तो उनसे इस बारे में राय लेते हैं, कि जी आप बताएं जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, बयानबाजी किया, इसमें हकीकत कितनी है। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भट्ट साहब एक गल दसो, उन्होंने इंटरव्यू दिता है, गल्लां तुसीं सुन लियां ने, इंटरव्यू भी तुसीं वेख लिया है, इहदे च हकीकत कितनी है? और दसो वो जुल्फी साहब किस पार्टी जुड़ते सन? जुल्फकार साडी पार्टी जुड़दा सी, उस्ताद सरों पार्टी हुंदी सी, उस्ताद सलीम हुंदा सी, ते झूठे बंदे दा कोई पैरा नहीं दित्ता जांदा, क्योंकि उन्हें सारी उम्र इत्थे भी झूठ मारिया है। तोते खान साहब नाम का बहुत असा नाम रखा सी उस्ताद जुल्फी हाय हाय हाय, वो हाय हाय ही कर छड़दा सी सारे जान नाल। ते जो कुछ उन्हें कीता है अच्छा नहीं कीता, क्योंकि पाकिस्तान च अगर किसी उस्ताद की इज्जत नहीं कहने कीती तो उन्होंने बिठाना ही बड़ा गुनाह है। कि जेह्ड़े लाहौर वाले कबूतरबाज उन्होंने कोल पाते हैं, उन्होंने जोड़ा लाना ही नहीं आंदा। उनको तेरा जोड़ा किमें लगा, किन्ने लाया सी, मैं दस देंगा। अच्छा भट्ट साहब ये दसो भाई उस्ताद जुल्फी साहब ने बाजियां कितने साल उड़ाइयां सरगोदा दे विच?
ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਗਾਲਬਨ। ਬਹਰਾਲ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਹਾਰੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤਸੱਦਕ ਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤਸੱਦਕ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵਗੈਰਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 4 ਘਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, 4 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ 5 ਘਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 4 ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਨਾਸਰ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸਤਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਫੀਕ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਊਫ ਜਿਹੜਾ ਯਕੂਬ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਯਕੂਬ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਸਤਾਦ ਯਕੂਬ ਸਾਈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ 7-7 ਵਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 7-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ 9-8-9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਫਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਜਦਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜੁਰੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਮ ਇਬਤਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 35-36 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸਤੋ ਤਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਝ ਦਾ ਨਰ ਫੜੋ, ਇੰਝ ਦੀ ਮਾਦੀ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 5 ਪੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਪੱਠੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੁਰਾ ਉਹਦੀ 5 ਪੱਠੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਪੱਠੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਖੁੱਡੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਘਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਮੈਂ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। 2018 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉਰਫ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਮ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਖ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਇਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਫੀਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨੱਸ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਗੋਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ ਉਸਤਾਦ ਮਖਦੂਮ ਗੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।